پاکستان کے اندر جس انداز سے تحریک انصاف، تحریک انتشار اور یوتھیوں نے 4 سال سے ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، مار دھار کرو، لا نس کرو، تباہی و بربادی کرو، گھراؤ جلاؤ کرو، جتنے یوٹیوبر اور ان کے جناب سوشل میڈیا جناب ہینڈلر، وہ سارے کے سارے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو کہ باہر نکلو اور اقتدار پہ قبضہ کرو. اور نتن یاہو اور اسرائیل نے اس کو بالکل کلے پہ چڑھایا ہوا ہے، ڈنڈے پہ چڑھا کے اوپر کہ بس تیار رہے. وہ ہر روز بیان دیتا ہے ایران کی عوام باہر نکلے اور اقتدار پہ قبضہ کر لے، ایران کی عوام باہر نکلے اقتدار پہ قبضہ کر لے. انہوں نے ایک اٹیمپٹ کروائی تھی، وہیں سے بیٹھے تھوک سے پکوڑے تل رہے ہیں، پانی سے پراٹھے پکا رہے ہیں اور جناب پاپڑ بیلنے لگے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان. آج اس خطے کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھوں گا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایران کے اندر بھی ایگزیکٹلی اس وقت وہی سچویشن بنی ہوئی ہے جو پچھلے 4 سال سے پاکستان کی ہے. پاکستان کے اندر جس انداز سے تحریک انصاف، تحریک انتشار اور یوتھیوں نے 4 سال سے ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے اور پاکستان کی عوام کو مختلف ہیلوں بہانوں سے اکسایا جا رہا ہے کہ باہر نکلو، فوج کے خلاف باہر نکلو، اقتدار پہ قبضہ کر لو، مار دھار کرو، لا نس کرو، تباہی و بربادی کرو، گھراؤ جلاؤ کرو، چھینا چھپٹی کرو. یہ ساری کی ساری باتیں پچھلے 4 سال سے مسلسل روزانہ بانی تحریک انصاف سے لے کے قیدی نمبر 420 سے لے کے ان کی بہنیں علیمہ خانم، تو نورین خانم، تو عظمیٰ خانم، اور باہر بیٹھے ان کے جتنے یوٹیوبر اور ان کے جناب سوشل میڈیا جناب ہینڈلر، وہ سارے کے سارے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو کہ باہر نکلو اور اقتدار پہ قبضہ کر لو، باہر نکلو اقتدار پہ قبضہ کر لو. ایگزیکٹلی یہی لائن آف ایکشن، ایگزیکٹلی یہی پٹی ایران کی عوام کو نتن یاہو کا وہ پالتو رضا پہلوی، جو سابق انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکن CIA اور اسرائیل کا خاص الخاص پپٹ ہوتا تھا، رضا شاہ پہلوی، اس کا بیٹا ہے، اور بالکل ویسٹ کوٹ اور شیروانی پہن کے تیار بیٹھا ہوا ہے ایران کی بادشاہت کا حلف اٹھانے کے لیے، ایران کی پریزیڈنٹ شپ کا حلف اٹھانے کے لیے. اور نتن یاہو اور اسرائیل نے اس کو بالکل کلے پہ چڑھایا ہوا ہے، ڈنڈے پہ چڑھا کے اوپر کہ بس تیار رہے. وہ ہر روز بیان دیتا ہے. اور وہی نہیں، نتن یاہو کا بھی یہی بیان ہے، امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہی بیان ہے کہ ایران کی عوام باہر نکلے اور اقتدار پہ قبضہ کر لے، ایران کی عوام باہر نکلے اقتدار پہ قبضہ کر لے. انہوں نے ایک اٹیمپٹ کروائی تھی آج سے جناب 1-2 مہینے پہلے، ایران کے اندر انسرجنسی پیدا کرنے، لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے، انقلاب نام نہاد انقلاب لانے. لیکن ایران کی موجودہ حکومت اور ایڈمنسٹریشن نے ریاست کا جو بنیادی کردار ہوتا ہے اس کردار کو پورا کرتے ہوئے ان کی مخ نکال کے رکھ دی تھی اور ان کو بندے کا پتر بنا کے رکھ دیا تھا، اور ایسا سبق سکھایا تھا کہ اب وہ نتن یاہو کے اشارے پہ ناچنے والے وہ ایرانی یوتھیے، اب ان میں کم از کم ایران کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ نتن یاہو کی بات مانے یا عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بات مان کے وہ ذرا باہر آ سکے. اب عوام کا جو ایک اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے ایران کی عوام کی، اس کے سامنے وہ ٹھہر نہیں پا رہے. ہاں، ملک سے باہر جس طرح پاکستان، یہ ذرا آپ کمپیریزن کیجئے گا آپ کو ساری سچویشن سمجھ آ جائے گی. ساری وہی اوورسیز ایرانی ہیں، وہی اوورسیز ایرانی اور ان میں ایرانی یوتھیے ہیں، وہ جناب باہر کے ملکوں میں کھلا ناچ رہے ہیں، جناب ایران کے اوپر میزائل گر رہے ہیں، وہ باہر ناچ رہے ہیں، خیر میوزک لگا کے بہترین طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں جناب اپنے ملک کی تباہی و بربادی. یہی پاکستان کے یوتھیے ہیں، یہی پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں میں موجود یوتھیے ہیں جنہوں نے 4 سال سے پاکستان کے اندر یہی حالات بنائے ہوئے ہیں. اور ایسے خبیث ہیں یہ، ان کے لیڈر سے لے کے یہ اپنے اندر ان میں ہمت اور ساہ نہیں ہے یہاں آ کے مقابلہ کرنے کی. وہیں سے بیٹھے تھوک سے پکوڑے تل رہے ہیں، پانی سے پراٹھے پکا رہے ہیں اور جناب پاپڑ بیلنے لگے ہوئے ہیں. زبانی کلامی، وہ کہتے ہیں نا
کوئی لڑائی ہو رہی ہو تو ایک بندہ سائڈ پہ کھڑا ہو کے نا وہ منہ سے ڈز 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 کرنا شروع ہو جائے کہ جی میں بھی شریک ہوں جناب لڑائی کے اندر، میں بھی فائرنگ کرنا پیا. یہ ایگزیکٹلی یہ الو کے پٹھے اور بغیرت باہر بیٹھ کے 4 سال سے یہی ڈز ڈز جو ایرانی یوتھیے اس وقت جناب باہر بیٹھ کے اپنے ملک کے خلاف. تو اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ نتن یاہو کی یہ پوری کی پوری وہی اسٹریٹجی ہے اس خطے کے اندر کہ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ 4 سال کی. لیکن کیوں ناکام ہوئے؟ صرف اس وجہ سے ناکام ہوئے کہ پاکستان کے اندر مضبوط فوج ہے، پاکستان کے اندر آرگنائز فوج ہے، پاکستان کے اندر پروفیشنل فوج ہے، پاکستان کے اندر ٹیکنیکل فوج ہے، پاکستان کے اندر ایکوپڈ فوج ہے، پاکستان کے اندر جذبہ جہاد سے سرشار فوج ہے، پاکستان کی فوج کا چین آف کمانڈ اور ڈسپلن انتہائی سٹرکٹ ہے. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ 4 سال سے ناکام اور نامراد ہے. آج ایران کے حالات و واقعات ان کو دیکھنے کے بعد اور پھر اگر ہماری دور کی نظر ٹھیک ہے تو پچھلے 25 سالوں میں لیبیا، عراق، افغانستان، جناب شام، یمن، اردن، ان کے اگر حالات آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فوج کی کتنی اہمیت ہے. آج پوری پاکستانی قوم جھولیاں اٹھا اٹھا کے فیلڈ مارشل آصم منیر کو دعائیں دے رہی ہے. اور یقین جانے مجھے کئی سینسیبل لوگ ملے جو اس نقد کوکا کی تحریک میں جناب ڈسکو ڈانس کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا شکر ہے ہمیں اللہ پاک نے ہدایت دی، ہم واپس رستے پہ آئے. آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ اگر آج پاکستان کے پاس یہ فوج نہ ہو تو ایران کی باری بعد میں آنی تھی، پہلے پاکستان کی باری آئی ہوتی. یہ پاک فوج ہے اور پاک فوج کی سپرویژن کے اندر چلنے والا ایٹمی پروگرام ہے جس کے خوف کے ساتھ میزائل پروگرام ہے جس کے خوف کے ساتھ آج انڈیا، افغانستان، اسرائیل، امریکہ اور عالمی طاقتیں وہ ان کا دل دھک 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 کرتا ہے. تو جناب میری پوری پاکستانی قوم سے گزارش ہے، اللہ پاک نے پچھلے 2 سالوں میں آپ کو بنگلہ دیش کا انقلاب 15 اگست 13 اگست 2024 کو، ایران اسرائیل جنگ جون 2025 کی، انڈیا پاکستان جنگ 2025 کی، اس سے پہلے ایران پاکستان کی محدود لیول کی جنگ کچھ ماہ پہلے 2025 کے شروع یا 24 کے اینڈ کی بات ہے. یہ ساری دکھانے کے بعد یہ احساس دلوا دیا ہے پاکستان کی عوام کو کہ فوج کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آرگنائز فوج کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ایران نے جرت اپنی طرف سے دکھائی. ایران پچھلے 40-50 سال سے بڑکے مار رہا تھا، تڑیاں دے رہا تھا، جرت اور ہمت کے ساتھ آوازیں کس رہا تھا عالمی اسٹیبلشمنٹ کو اور امریکہ کو اور اسرائیل کو. لیکن اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس کے پاس فوج نہیں تھی، اس کے پاس اکوپڈ فوج نہیں تھی، اس کے پاس ٹرینڈ فوج نہیں تھی، اس کے پاس چین آف کمانڈ کی اسٹرکٹنس کے ساتھ حامل فوج نہیں تھی. ٹیکنالوجی سے اکوپڈ فوج اور چین آف کمانڈ کی اسٹرکٹنس یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور پاکستانی فوج کا یہ فخر ہے، پاک فوج کا، کہ اس کے جوان سے لے کے اس کا چیف آف ڈیفنس فورسز سارے ایک لڑی میں پروئے ہوتے ہیں. اور آج وہ لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اور ان کا اعلان ہے. پاکستان کے اندر نا اس وقت جناب بڑی تڑیاں دی جا رہی ہیں جناب، او جی اب بتاؤ ٹرمپ کو سپورٹ کیا، فلاں کو سپورٹ کیا، پیس آف بورڈ میں گیا. بات بڑی کلیئر سی ہے، سیاست، عالمی سیاست اور ملک چلانا اس 21ویں صدی کے اندر یہ بڑا مختلف انداز ہے. یہ 19ویں جناب 16ویں 17ویں اور جناب 11ویں صدی عیسوی کے حالات نہیں ہیں. اب اپنا ملک ہی سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے پہلے پاکستان. باقی ایران کے حوالے سے ہمارے جذبات، آپ مجھے یہ بتائیں جو تانے دیتے پھر رہے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو، میں نے ان کے کئی یوٹیوبرز دیکھے اور میں نے ٹکا کے جواب دیے ہیں پچھلے 4-5 دن میں جناب ٹویٹر اکاؤنٹس پہ ان کے،
ایسے بے غیرت اور بے حس ہیں، منافق ایسے ہیں، اور تمہارا اپنا قیدی نمبر 420 امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز پچھلے 8 ماہ سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کی، ابھی تک ایک لفظ اس نے مذمتی نہیں بولا اسرائیل کے خلاف اور ایران کے حق میں، اور اب 4 سے 5 دن ہو چکے ہیں جنگ شروع ہوئے، شہید ہو گئے، لیکن اس قیدی نمبر 420 اس نوسر باز کا ایک لفظ ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ نہیں آیا، حالانکہ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا عالم یہ ہے کہ ذرا سی ریجنل اور لوکل لیول کی ایکٹیویٹی ہو تو اس کو رائے گیری کا پیچش لگے ہوتے ہیں اس کے جناب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو، لیکن ایک لفظ، لیکن منافق اتنے ہیں اس کی جناب کلٹ کا شکار زومبیز، چاہے وہ MNA ہے، MP ہے، سینیٹر ہے، وہ تڑیا دے رہے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم کو اور آصف زرداری کو، بتاؤ کس کے ساتھ کھڑے ہو، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہو یا ایران کے ساتھ ہو؟ اور انی دیو پہلے اپنے اس قیدی نمبر 420 کو تے جا کے پوچھو اوکے دے نالے انہیں جناب سالہ زیک گولڈ سمتھ کھلا کے اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، اس کی پوری جناب باہر بیٹھی زومبیز کی جناب کلٹ کا شکار جناب پوری کی پوری ٹیم، آفیشل نان آفیشل، وہ اسرائیل اور امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، افغانستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان کا معاملہ ہو، چاہے وہ امریکہ اسرائیل اور ایران کا معاملہ ہو۔ ہم سے پوچھتے پھر رہے ہو وزیر اعظم پاکستان سے، جس وزیر اعظم اور جس ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کیا سلامتی کونسل کی میٹنگ کے اندر ایران کے مندوب نے آج سے 2 دن پہلے، اس نے کہا کہ 3 ملک ہیں، ایک پاکستان، ایک چائنا اور ایک رشیا، جن کے ہم شکر گزار ہیں، اور ابھی بھی اور پچھلی جنگ کے اندر بھی انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر جناب پاکستان کا شکریہ ادا کیا، لیکن ہم نے پچھلے سال جون میں بھی ان کی اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ایک برادرانہ، ذمہ دارانہ ملک اور ریاست کا ثبوت دیتے ہوئے ہم نے ان کا ساتھ دیا، ابھی بھی دیا سفارتی سطح پہ، وہ تعریفیں کر رہا ہے، اور ان کے جناب علیمہ خانم تے فلاں خانم تے نورین خانم تے فلاں جناب ان کے لیڈر پوچھتے پھر رہے ہیں، ہاں جی دسو جی تسی کہدے نہ لو، اور جاؤ جا کے ایران کی مندوب سے پوچھو کہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن جو کھڑے ہونے کا انداز ہے وہ بھائی اپنا حساب ہے۔ پاکستان کے اوپر کیا برا وقت آئے گا، اس طرح کی جنگ ہوئی اور ہم نے کی جنگ، ابھی بھی کر رہے ہیں افغانستان سے، کیا کوئی ایران، کیا کوئی اور ملک جناب ہمارے ساتھ آ کے ہمارے ملک میں ہماری فوج کے ساتھ مل کے سر عام اس نے جنگ کی؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا بھائی جان، اس طرح نہیں ہوتا۔ 21ویں صدی ہے، یہاں پر اپنا ملک چلانا ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ چلانا ہے، یہاں پر UNO ہے، یہاں پر FATF ہے، یہاں پہ ورلڈ بینک ہے، یہاں پہ جناب IMF ہے، یہاں پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہاں پر BCO انٹرنیشنل ادارے ہیں، یہاں پر ڈومیز ہیں، یہاں پہ کنسٹریٹس ہیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے اپنا رستہ بنانا ہے، اور ہم نے اپنا رستہ بنایا۔ اس وقت واحد پاکستان ملک ہے جو سفارتی حوالے سے تمام کنفلکٹس، چاہے پاکستان کا اس وقت افغانستان کے ساتھ ہو، چاہے اسرائیل اور امریکہ کا ایران کے ساتھ ہو، اور ایران کا جناب آپ کا پوری خلیجی ریاستوں کے ساتھ ہو، پاکستان ایک کامیاب سفارتکاری کے طور پہ جناب اپنے آپ کو منوا رہا ہے اور منوا چکا ہے۔ باقی اس کی تعصب میں، اس کے بغض میں کہ پاکستان کامیاب کیوں ہے، اگر کوئی یوتھیا تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، ستیہ ناش اس کا ہو رہا ہے، اس کو چمونے لڑ رہے ہیں، تو چاہے وہ ایرانی یوتھیا ہو، چاہے وہ پاکستانی یوتھیا ہو، ان کی قسمت کے اندر ذلت، رسوائی، جگہسائی اور سیاسی بے حیائی ساری زندگی کے لیے انشاءاللہ لکھی جائے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔